دن کے بعد ہی حکومت پاکستان نے تسلیم کر لیا طالبان کی حکومت کو۔ میری دوسری تجویز ابھی پینڈنگ ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان کانفیڈریشن قائم کیا جائے۔ یہ ملک دونوں مل کر واقعتاً، کہ ایک نے واقعتاً 15 لاکھ سے زیادہ جانیں دے کر مرنا سیکھ لیا ہے، اور جو قوم مرنا سیکھ لے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور ایک وہ قوم ہے پاکستان میں کہ جو 400 سال کی تجدیدی مسائی کے اثرات کی امین ہے، یہ اس کا تراث علمی ہے، چاہے وہ تحریک حضرت مجدد الفسانی کی تھی، چاہے وہ علمی تحریک شاہ ولی اللہ کی تھی، چاہے وہ تحریک جہاد سید احمد بریلوی کا تھا، چاہے اور جو بھی رجال عظیم پیدا ہوئے ہیں 14ویں صدی ہجری میں، ان سب کے اثرات یہاں موجود ہیں۔ یہ چیزیں مل کر وہ طاقت بنے گی کہ یہاں سے اسلام پھر پھیلے گا، مشرق کی طرف بھی مغرب کی طرف بھی۔ اصابۃ تغزو الہند و اصابۃ مع عیسیٰ ابن مریم، یہ چیزیں جو ہونی ہیں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تیزی کے ساتھ حالات اس رخ پر جا رہے ہیں۔ کہیں فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی مدد تم سے کھینچ لے، واپس لے لے، سلب کر لے، ان یخذلکم، تمہیں چھوڑ دے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعد، تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا؟ اس مرحلے پر سیاسی جماعتیں اپنی جو ان کا مزاج ہے اس کے مطابق چاہتی ہیں کہ کیپٹلائز کریں، پولیٹیکل مفادات حاصل کریں۔ بہرحال میرے نزدیک ایک کنسنسس ہونا چاہیے، ایک نقطے کا دھماکہ ہونا چاہیے، اور نمبر 2 اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صلح اور اللہ کی مدد کی ضمانت حاصل کرنے کے لیے کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، پورے دستور پاکستان میں کوئی شے اس کے منافی ہو اس کو نکال کر باہر کر دیا جائے، نفاق سے پاک کر دیا جائے۔ جیسے دعا ہے اللہم ربنا طہر قلوبنا من النفاق، اسی طرح دعا مانگیے کہ اللہ ہمارے ملک کے دستور کو نفاق سے پاک کر دے۔ اور وہ ساری ترامیم جن کا کہ ہم نے ایک مہم بھی چلائی تھی، وہ ترامیم جس کا تقریباً وعدہ کیا تھا نواز شریف صاحب نے، جس کے لیے 2 مرتبہ ایک محفل میں کہا تھا راجہ ظفر الحق صاحب سے کہ راجہ صاحب پھر تیاری کیجئے اور دستور کی ترمیم کا بل تیار کیجئے، لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کوئی بڑا ہاتھ ایسا تھا جس نے روک دیا ہے۔ یہی ہاتھ ہے جو آج ہمیں ایٹمی دھماکہ کرنے سے روک رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ دونوں دھماکے بیک وقت کریں، اور ان دونوں دھماکوں کے بعد پھر چاہے دنیا کی کوئی طاقت ہماری دشمن بن جائے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہوگی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو قوم انشاءاللہ تعالی، میں یہ سوچا کرتا تھا قوم مردہ ہے، بے حس ہو چکی ہے، دین سے عام طور پر بیزاری پیدا ہوتی جا رہی ہے، جو ہمارے دینی قیادت ہے اس سے بھی لوگوں کے اندر مایوسی پیدا ہو رہی ہے۔ کیسے ہوگا؟ میں نے بارہا کہا، جب میں یہ شواہد دیکھتا ہوں جو حدیث میں ہے، جس کی خبریں دی گئی ہیں، 400 سال کی تاریخ دیکھتا ہوں تو مجھے پاکستان کا مستقبل بہت شاندار نظر آتا ہے۔ یہ تو مشیت ایزدی میں کسی بہت اہم رول کو پلے کرنے کے لیے قائم ہوا ہے۔ جب میں زمینی حالات کو دیکھتا ہوں تو مایوسی ہوتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں یہ قوم جھنجھوڑی جائے۔ ایک دفعہ کا یہ جھنجھوڑا جانا انشاءاللہ تعالی ہمارے بہت سے دل اندر دور کر دے گا۔ آخر چینی کیا تھے؟ ایک 10 صدی پہلے کے چینی افریقی قوم آج کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ ہمارے اندر بھی چاہے یہ کہ اوپر راکھ ہے، اندر چنگاریاں ہیں، ان چنگاریوں کے بھڑکنے کا وقت آ گیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اسی ایٹمی دھماکے سے اس پورے عمل کا جو ہے آغاز ہو جائے گا، جس سے یہ سرزمین پاکستان اسلام کا گہوارہ بنے، اور پھر یہاں سے پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کی جد و جہد کا آغاز کیا جائے۔ بس میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے حکمرانوں کو، اگر تو کوئی تاخیر ہو رہی ہے انتظامی امور کی وجہ سے کوئی بات نہیں، بہرحال معاملہ ایک اچانک ہو گیا ہے، لیکن مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ دھماکہ ہوگا اور جلد ہوگا۔
اگر کوئی تذبذب ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے وہ نواز شریف صاحب کے دل کو پھیر دے اور اس کے اندر استقامت پیدا کر دے، اور دوسرے یہاں کی سیاسی جماعتوں کو بھی یہ توفیق دے کہ کوئی اور سیاسی مسئلہ اس وقت نہ اٹھائیں، اور جو بھی یہاں پہ مذہبی اور دینی عناصر ہیں انہیں اللہ توفیق دے کہ وہ اس دھماکے کا مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ زوردار انداز میں دستور پاکستان سے منافقت کے خاتمے اور کتاب و سنت کو سپریم لا قرار دینے کی ترمیم جو ہے اس کا دھماکہ بھی کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔